اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت زوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ السلام علیکم دوستو، سورۃ بقرہ آیت 35 کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اور ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ جی دوستو، قرآن پاک کی آیت سورۃ بقرہ کی 35 کا تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے آدم کو ایک باغ میں ٹھہرایا اور ان کی زوجہ کو بھی، اور وہاں پہ ہر قسم کی نعمتوں سے اس جگہ کو، اس باغ کو بھر دیا، اور کہا کہ جہاں سے مرضی جو مرضی کھاؤ، صرف ایک یہ والا درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل میں کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ شجرہ نسب کا درخت تھا۔ یہ ساری باتیں ہیں، بلکہ انجیل جو انجیل ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ شاید انجیر کا درخت۔ بہرحال ان سب چیزوں سے میں بالکل الگ، کیونکہ یہ واضح بات نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت ہے، کیونکہ اصل میں بتانا یہ مقصود نہیں تھا وہ درخت کون سا تھا۔ یہ بات مجھے یہ آیت اللہ تعالیٰ جی نے، جیسے اب ہم یہ رمضان کے مہینے میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو آپ دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ کس طرح آئی ہے کہ یہ کیا بات ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، کیونکہ اس درخت کے بارے میں احادیث میں بھی نہیں ہے کچھ، اور مطلب کہیں پہ بھی نہ ہی قرآن میں اس درخت کے بارے میں کچھ ذکر ہے۔ لیکن مجھے یہ بات یہ رمضان کے مہینے میں اس طرح سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جی نے سحری سے لے کر افطار تک کے لیے ہمیں منع کر دیا کہ ان چیزوں کے پاس پھٹکنا بھی نہیں ہے، جو اب حلال چیزیں ہیں کھانے والی، مطلب جو جائز ہے، جو ہم صبح شام کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا جی کہ یہ اس مہینے میں سحری سے لے کر افطار تک آپ نے نہیں کھانا۔ بس اس چیز نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہو، آپ مجھے کچھ سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دینے کے بعد آدم علیہ السلام کی اور ان کی ذریت کی جو ان کے بطن میں تھی، ان کی تربیت کے لیے کہا کہ اس درخت کو نہیں، اس کے پاس جانا، اس سے ان کی فرما برداری کی بھی تربیت ہونی تھی، اور اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں بے لگام قسم کی، ان کی بھی تربیت ہونی تھی۔ وہ درخت حرام تھا حلال تھا یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بھئی یہ تھا کہ اس خالق نے، اس مالک نے یہ کہا کہ یہ ہزاروں درخت ہیں، ساری نعمتیں کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ سبحان اللہ، میں اتنی سی بات تھی، اور کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ظالمین میں سے، ظلم کرنے والے، یعنی کہ ظلم کہتے ہیں کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں۔ اب اللہ کا اس سے مطلب اللہ کا حکم ماننا تو اس کا حق ہے، اگر آپ اس حق کے خلاف جاتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ تو اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔
یہ بات مجھے اس رمضان کے مقدس مہینے میں سمجھ آئی ہے، تو میں نے کہا چلیں میرے پاس آپ لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے اس بات کو شیئر کرتا ہوں، اور اگر یہ اس کے علاوہ کوئی ہے آپ لوگوں کی نظر میں یہ بات، یا آپ لوگوں کو پتہ ہو کسی اور حوالے سے، تو ضرور میں اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہوں گا۔ تو یہ بڑی امید ہے کہ میں نے آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں اور سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے اور سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔